السلام علیکم گائز، میں حاضر ہوا ہوں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ، جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے ہمارے مزدور بھائی جن کا سوشل سیکیورٹی کارڈ یا ای او بی کارڈ بنا ہوا ہے، اپنے کارڈ کے ذریعے سے اپنی بیٹی کی شادی پر 4 لاکھ روپے تک کی گرانٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پروسیس نہایت آسان پروسیس ہے، جس میں آپ کو صرف ایک دفعہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ویڈیو شارٹ سی ویڈیو اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس تیار کرتے ہوئے زیادہ پریشانی کا سامنا مت کریں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا ورکرز ویلفیئر ویب سائٹ سے، جو کہ ایزیلی اویلیبل ہے۔ ویسے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ یہ فارم ڈاؤن لوڈ کرتے ہی آپ نے اس کے اندر اپنی ڈیٹیل فل کرنی ہے، جیسے کہ آپ کا ڈیزیگنیشن پوچھا جائے گا، آپ کی ڈیٹ آف جوائننگ پوچھی جائے گی کہ آپ کب سے کام کر رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات اس فارم میں یہ ہے کہ جو آپ کا افسر فیکٹری کا اس کو تصدیق کرے گا، اس کے نام کی مہر ہونا بہت ضروری ہے۔ ادروائز یہ کیس آپ کا ریجیکشن میں چلا جائے گا، یا آپ کو وہ کہیں گے کہ اپنے لیبر آفیسر کے نام کی سٹیمپ لگوا کے لائیں۔ اس فارم کے ساتھ ورکر کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی، جس سے اس کا سوشل سیکیورٹی کارڈ یا ای او بی کارڈ ٹریس ہو سکے، ایک واضح کاپی لگی ہونی چاہیے، جو کہ کسی بھی گورنمنٹ ملازم سے جس کی مہر بنی ہو اس سے تصدیق شدہ ہو۔ اسی طرح کسی بھی ورکر جو اپنا کیس کلیم کر رہا ہے، اس کا سوشل سیکیورٹی کارڈ جس کی تصدیق شدہ کاپی، جو کہ لوکل آفس جو بھی ریجن ہوگا آپ کا، اس کے لوکل آفس سے تصدیق شدہ کاپی لگانی ضروری ہوگی اگر ورکر سوشل سیکیورٹی کارڈ کے تھرو اپنا کیس کلیم کرنا چاہ رہا ہے تو۔ ادروائز آپ اگر سوشل سیکیورٹی کارڈ کی بجائے ای او بی آئی کارڈ اپنا لگانا چاہیں تو اس کی کاپی بھی کسی گورنمنٹ ملازم سے تصدیق ہونا بہت ضروری ہوگی، جس میں اس گزٹڈ آفیسر کا نام ہو اور اس کے تصدیق ہوئی۔ سوشل سیکیورٹی یا ای او بی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی لگانے کے بعد آپ کو سروس سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہوگا، جو کہ آپ کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ آپ کو ایشو کرے گا، جس کے اندر آپ کا ڈیزگنیشن، آپ کی ڈیٹ آف جوائننگ اور آپ کا PIRA ایکٹ 2010 مینشن ہونا بہت ضروری ہے، جس کی بیس پہ ورکرز ویلفیئر محکمہ اس چیز کی ویریفیکیشن کرے گا کہ آیا کہ آپ اس گرانٹ لینے کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب بھی اپنا سرٹیفکیٹ ایشو کروائیں تو اس میں PIRA ایکٹ ضرور مینشن کروائیے گا، اپنا ڈیزگنیشن جو کہ ورکرز ڈیفینیشن میں شمار ہوتا ہو وہ ضرور مینشن کروائیے گا، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ بات یہ ہے کہ جو افسر اس کو تصدیق کر رہا ہو اس کے نام کی مہر ہونی چاہیے۔ سروس سرٹیفکیٹ ایشو کروانے کے بعد جو اگلا ڈاکومنٹ آپ کو کیس میں لگانے کے لیے ریکوائرڈ ہوگا وہ آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوگا، یعنی کہ بھرتی لیٹر۔ جب ایک ورکر نیا کمپنی میں ہائر ہوتا ہے تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ والے اس کا بھرتی لیٹر اسے سائن کرواتے ہیں، وہی بھرتی لیٹر جس سے ڈیٹ آف جوائننگ اس کی ویریفائی ہو سکے۔ وہ ڈیٹ آف جوائننگ ویریفائی کرنے کے لیے یہ لیٹر مانگا جاتا ہے، اور آپ نے اس کی کاپی لیبر آفیسر سے تصدیق کروا کے اپنے اس کیس میں لگانا۔ ایک اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جس کا نام ہے فیکٹری رجسٹریشن لیٹر، جو کہ 1934 کے ایکٹ کے مطابق رجسٹریشن لیٹر ہوتا ہے۔ یہ لیٹر ایک ایسا لیٹر ہے جس کی بیس پہ ایک فیکٹری گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور اس لیٹر کے بغیر کوئی کمپنی کسی بھی طرح گورنمنٹ کی نظر میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی چل رہی ہے اس لیٹر کے بغیر تو وہ اللیگل چل رہی ہے۔ تو کوئی بھی کیس گرانٹ کا دائر کرنے سے پہلے آپ کو یہ چیز دیکھ لینا ہوگا کہ آپ کی فیکٹری رجسٹرڈ ہو، آپ کا سوشل سیکیورٹی کارڈ۔ آگے آ جاتا ہے جی نکاح نامہ جو ہمیں لگانا ہوگا اس کیس میں، اور نکاح نامہ کی سب سے بڑی جو شرط وہ ہے یہ ہے کہ آپ کو کمپیوٹرائز نکاح نامہ اٹیچ کرنا ہوگا، کمپیوٹرائز جو یونین کونسل نے ایشو کیا ہو۔ اگر آپ اوریجنل لگا رہے ہیں ویریفیکیشن کے ٹائم تو ٹھیک ہے، اگر ادروائز آپ کو اس کی کاپی یونین کونسل کے دفتر سے تصدیق کروا کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے دولہا کا آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور دلہن کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی، جو کہ دونوں کسی گزٹڈ آفیسر سے تصدیق شدہ ہوں، جس کے اوپر اس کا نام، اس کی مہر اور اس کے سائن ہوں۔ میرج گرانٹ کے اس پروسیس میں آگے آ جاتا ہے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جس کا نام ہے FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، جو کہ آپ کو نادرا سے ایشو ہوتا ہے۔ آپ کو نادرا سے ڈاکومنٹس لینا ہوگا جس کے اندر آپ کی بیٹی کی تصویر اور آپ کے بیٹوں کی تصویر اور آپ کی تصویر، ورکر کی خود کی تصویر ہوگی۔ اس کو تصدیق کروانا ہوگا کسی گورنمنٹ آفیسر سے جس کی مہر بنی ہو، جس کے سائن گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس میں رجسٹرڈ ہوں، اس سے تصدیق کروانا ہوگا اور اس کی کاپی اٹیچ کرنی ہوگی۔ اس کے آگے ہمیں ایک اسٹامپ اٹیچ کرنا ہوگا، جو کہ آپ 100 روپے والا بھی لے سکتے ہیں، 200 روپے والا بھی لے سکتے ہیں، جو کہ ہو ورکر کے نام۔
اگر ورکر کے نام سٹامپ نہیں ہوگا اور ود ان ڈیٹس نہیں ہوگا جن ڈیٹ میں آپ کیس اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کی ریجیکشن لگ جائے گی۔ اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ای سٹامپ ہو، آپ کے نام ہو، اور ڈیٹس کا بڑا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ جس ڈیٹ میں اپڈیٹ کر رہے ہیں آن لائن اسی ڈیٹ میں آپ کے سٹامپ کی ڈیٹ ہونی چاہیے۔ پرسنل ڈیٹیل میں ورکر کا آئی بین نمبر بھی لکھ سکتے ہیں آپ، جو کہ چیک کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ ادروائز آپ اکاؤنٹ مینٹننس سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں بینک سے، وہ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے کیونکہ پیسے ڈائریکٹلی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے، اس لیے آپ سے وہ آئی بین نمبر یا چیک کی کاپیاں اکاؤنٹ مینٹننس سرٹیفکیٹ مانگ سکتا ہے۔ آخر میں دوستوں میں چیک لسٹ بھی اٹیچ کر دی ہے ویڈیو میں، تاکہ اگر ویڈیو میں بولتے ہوئے کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو یا نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ اپنی انفارمیشن کے لیے اس چیک لسٹ کو پڑھ کے اپنی ساری ورکنگ اور اپنا کیس مضبوط کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور